علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بہت ہی احترام کے قابل، عزت اور اکرام کے لائق بزرگ و عزیز دوستو، اللہ کے کرم سے ہم لوگ جمعہ کی اس محفل میں حاضر ہوتے ہیں نہا دھو کر، ایک خاص اللہ تعالیٰ کی عظمت لے کر۔ تو بیان سنتے وقت پہلے ہی سے ہم لوگ پوری قوت سے اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اور جو بات سامنے آئے اس کو اپنانے کا عزم رکھیں۔ یہ نہ ہو کہ ہماری رسمی محفل ہو جائے، نہ زندگی میں تبدیلی آ رہی ہے، نہ اپنے عزائم میں تبدیلی آ رہی ہے، نہ اپنی سوچ میں تبدیلی آ رہی ہے، نہ اپنے دل کے نور میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جب آ ہی رہے ہیں اللہ کے کرم سے تو نفع اٹھانا چاہیے، اور اللہ نے اس محفل میں جمعہ کی بڑی برکت رکھی ہے، اللہ کا دیا ہوا نظام ہے رہنمائی کے لیے۔ گزشتہ جمعہ عرض کیا گیا تھا کہ الحمدللہ ایک مہینہ روزہ رکھنے کی وجہ سے ہم لوگوں کے اندر اپنی شخصیت پہ کنٹرول کرنے کا پاور آ چکا ہے، ہم محسوس کریں یا نہ کریں۔ ایک مہینہ روزہ رکھ چکے ہیں، کوئی معمولی بات نہیں۔ بھوک پہ کنٹرول کیا ہے، پیاس پہ کنٹرول کیا ہے، رات کی نیند کا سسٹم بدلا ہے۔ ایک مہینے کی جو ریاضت ہوئی ہے اس سے ہمارے اندر ایک قوت آئی ہے۔ تو اب بہترین وقت یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کنٹرول کرنے کا ارادہ کریں۔ تو گزشتہ عرض کیا گیا کہ رمضان میں جو نیکیاں اہتمام سے ہوئیں، اب میں سال بھر جاری رکھوں گا، یہ ارادہ کرنا چاہیے ٹھوس۔ اور کچھ ایک دو غلطیاں ایسی تھی ہوں گی جو رمضان سے پہلے تک ہو رہی تھیں گی، چھپے ہوئے گناہ یا کھلے ہوئے گناہ۔ ہوتا یہ ہے کہ نیک آدمی 90%، 95%، 98% سب گناہ چھوڑ دیتا ہے، لیکن 2-3 گناہ میں اٹکا ہوا رہتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا اللہ سے تعلق بنتا نہیں ہے اور برکتیں پھر اس کو حاصل نہیں ہوتی۔ وہ 2-3 گناہ بھی چھوڑ دے تو پھر بس اللہ کی رحمتیں ہی رحمت، پھر اس کے باقی پورے اعمال کی قیمت اللہ کے پاس بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا فرمایا، جو پوری زندگی کو تقوی پر استوار کرے، اللہ پھر اس کے ساری نیکیوں کا اجر بہت بڑھا دیتے ہیں۔ کہ یہ اتفاقی نیکی کرنے والا بندہ نہیں ہے، یہ پورے گناہوں سے بچنے والا ہے، اس لیے اس کے ایک ایک عمل کا ثواب ہم بہت زیادہ دیں گے۔ تو وہ 1-2-3 جو گناہ رہتے ہیں، اگر ہم ہمت کر لیں تو اس کو آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ تو یہ بات ہوئی تھی۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ دین میں ترقی کرنا ہے یا دنیا میں ترقی کرنا ہے، اپنے عزائم کو تازہ رکھنا ہے، ایک باہوش زندگی، ایک بامقصد زندگی گزارنا ہے، اور ہر گزرتے ہوئے دن سے کچھ حاصل کرنا ہے، تو اس میں بنیادی چیز ہے صحت مند ہونا۔ جان ہے تو جہان ہے۔ تو جب بھی کوئی آدمی یہ ارادہ کرتا ہے کہ میں ایک اچھی زندگی گزاروں گا تو فوراً پہلے اس کو اپنی صحت کا جائزہ لینا چاہیے، اس لیے کہ صحت مند بدن کے اندر ہی صحت مند دماغ ہوتا ہے، صحت مند بدن کے اندر ہی ایک ولولے والا انسان ہوتا ہے۔ کامیابی کے ارادے اسی میں پنپ سکتے ہیں جو صحت مند ہو۔ تو اللہ کی نعمتوں میں بہت بڑی نعمت صحت ہے، نعمتوں کی ماں ہے وہ صحت۔ جیسے پہلے عرض کیا ایک مرتبہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے باتیں کرتے تھے، کلیم اللہ ہے نا، بہت باتیں ہوتی رہتی تھی۔ تو ایک دن انہوں نے پوچھا، اے اللہ، آپ تو اللہ ہیں، آپ کو کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کسی سے مانگتے نہیں، سب کی مانگیں آپ پوری کرتے ہیں۔
لیکن اگر آپ کو دعا کا موقع دیا جائے مانگنے کا تو آپ کیا مانگیں گے؟ اگر آپ کو کہا جائے کہ کوئی چیز مانگیے تو ایک چیز بتائیے کیا مانگیں گے آپ؟ تو اللہ نے فرمایا میں صحت مانگوں گا۔ اسلام میں یا سچی سوچ میں اتنی اہمیت ہے صحت کی۔ تو حضور نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، بخاری شریف کی روایت۔ دو نعمتیں اللہ کی ایسی ہیں ان کے بارے میں لوگ بہت نقصان کر لیتے ہیں اپنا، اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اس کا غلط استعمال کرتے ہیں یا اس کی ناقدری کرتے ہیں۔ دو نعمتیں الصحت والفراغ، ایک ہے صحت، صحت کو سنبھالتے نہیں، صحت کو بناتے نہیں، صحت کا صحیح استعمال کرتے نہیں، صحت کے بارے میں لاپرواہی کرتے ہیں، بہت مس یوز کرتے ہیں۔ اور صحت ہے، صحت کے دن ہیں تو وہ دنوں کا استعمال صحیح نہیں کرتے۔ اور دوسرے فرصت کا زمانہ، کوئی مصیبت نہیں آئی ہوئی ہے، بہت بزی نہیں ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں کہ بیچارے مجبور ہیں، بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں مگر ان کی نوکری ان کو فرصت نہیں دیتی، ان کے کام ان کو فرصت نہیں دیتے، الجھنیں رہتی ہیں، پریشانیاں رہتی ہیں، بیماریاں لگی رہتی ہیں، تو بہت کچھ اچھائیاں اختیار کرنا چاہنے کے باوجود فرصت نہیں رہتی، مجبور رہتے ہیں۔ لیکن بہت سارے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس فرصت رہتی ہے، کوئی کمانے کا اتنا ٹینشن نہیں ہے، گھر میں کوئی ٹینشن نہیں ہے، اچھا خاصا فرصت کے دن ہے، اس کو لوگ جو ہے استعمال نہیں کرتے۔ ایک اچھی آخرت بنانے کے لیے، سوسائٹی میں ایک اچھا پروڈکٹیو انسان بننے کے لیے اپنی فرصت کو استعمال نہیں کرتے، ایسے ہی بس چلتے رہتی ہے زندگی۔ حالانکہ زندگی کی آخری سانس تک آدمی بہت کچھ اپنے کو دے سکتا ہے، سوسائٹی کو دے سکتا ہے، آخری سانس تک دے سکتا ہے۔ اور کتنے لوگ ایسے ہیں سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھئی ہم تو بوڑھے ہو گئے، ہم تو ریٹائرڈ ہو گئے، اب ہمارے لیے تو کچھ کام ہی نہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، آخری سانس تک بہت مفید بن سکتا ہے آدمی، کام کی شکل بدل جاتی ہے لیکن انسان کا نفع رکتا نہیں۔ اب دیکھیں گے کہ ملک کے لیڈروں میں دیکھیں گے تو کوئی 80 سال 90 سال میں ملک چلا رہا ہے، ایسے لوگ گزرے کہ نہیں؟ عمر 80 سال ہے، پورے ملک کو چلا رہے ہیں، کیسے چلا رہے ہیں؟ کتنا ان کو کام ہے۔ لیکن آدمی ہمت کرتا ہے تو سب ہوتا ہے، آدمی کچھ کرنا چاہتا ہے تو کرتا ہے۔ ایک ایک زندگی کا منٹ قیمتی ہے، حساب ہونے والا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا، نہیں کہہ سکتا کہ میں بوڑھا ہو گیا تھا اس لیے میں ایسے ہی رہ گیا، وقت ضائع کرتا رہا۔ پھر بوڑھاپے کی تو مثال ہے، ورنہ ہر عمر کے لوگوں کو اچھا خاصا وقت ملتا رہتا ہے۔ کچھ لوگوں کا زندگی میں کیا ہے، سیزنل دھندے رہتے ہیں، مہینے کے 4 مہینے بزی یا 6 مہینے بزی، ان کے پاس 4 6 مہینے خالی رہتے ہیں، مگر وہ کدھر جاتے ہیں پتہ نہیں چلتا، کچھ کرتے ہی نہیں ہو۔ کچھ لوگوں کی زندگی ایسی ہے کہ بھئی آدھا دن کام ہے، آدھا دن خالی ہے۔ کچھ لوگوں کی ڈیوٹی ایسی ہے کہ بھئی عصر میں مغرب میں فارغ ہو جاتے ہیں، باقی وقت فارغ ہے۔ تو یہ فرصت کے وقت جو ہیں یہی تو ہمارے خزانے ہیں جس میں ہم اپنے مقصد والے کام کر سکتے ہیں۔ یہ جو ہم گھر چلانے کے لیے جو کماتے ہیں وہ تو مجبوری ہے ہماری، اس میں ڈیوٹی میں ہمارا جو کام ہے وہ تو ہم مجبور ہیں گھر کے اخراجات کے انتظام کے لیے، اس میں ہم اپنے مقصدی زندگی والا کام نہیں کر سکتے۔ اپنی پرسنالٹی ڈیولپ کرنا، اپنی سوسائٹی کو ڈیولپ کرنا، اپنا مقصد ہے زندگی کا سچائی کو پھیلانا، یا امت کے اوپر جو حالات آ رہے ہیں اس کے سلسلے میں کچھ کرنا، جو ہمارے ضمیر کی آواز ہوتی ہے، جو ہماری اونچی روح کے تقاضے ہوتے ہیں، ایک بامقصد زندگی گزارنے کے لیے جو ہمارے پاس ٹائم ہے، وہ کمانے سے جو بچتا ہے جو ٹائم، کسی کے پاس 2 گھنٹے، کسی کے پاس 4 گھنٹے، کسی کے دن مہینے کے چند سال کے چند مہینے، یہی تو ہماری اصل دولت ہے جس میں ہم ایک اونچا انسان بن کے بتا سکتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا لوگ کتنے اوقات ضائع کر لیتے ہیں جس میں وہ کچھ کر کے بتا سکتے ہیں اللہ کو۔ تو یہ سب کرنے کے واسطے کیا ہے؟ صحت ہے۔ جتنے بھی آدمی کا ٹائم ٹیبل ہے، پورے کام آدمی بہترین انداز میں کب کر سکتا ہے؟ جب صحت اچھی ہو۔
ڈیوٹی اچھی کرنا ہے، کمائی اچھی کرنا ہے، اپنا پیشہ اچھے ڈھنگ سے ادا کرنا ہے، نماز ڈھنگ سے پڑھنا ہے، کچھ بھی کام کرنا ہے تو جسم مضبوط ہے تو سب کام صحیح ہوتے ہیں، ورنہ پھر رک جاتے ہیں کام۔ اور انسان کا اصل جوہر جو ہے، انسان کے اندر کا جو خزانہ ہے وہ کیا ہے کہ اس کی عقل پوری طرح پاورفل ہو، اور اس کے جو اخلاق ہیں وہ پوری طرح اچھے ہوں، اس کے اندر ایک ایمان کی کیفیت ہو، اللہ سے جڑا ہوا ہو، اور اس کے اندر ایک شعور ہو، باشعور ہو کہ مجھے کیا کرنا ہے، آج کیا کرنا ہے، اس گھنٹے میں کیا کرنا ہے، پوری زندگی میں کیا کرنا ہے۔ اس طرح سے عقل اچھی کام کر رہی ہے، کیریکٹر اچھا قابو میں ہے، اور ایمان تازہ ہے، شعور مضبوط ہے، اس سب کا دار و مدار جسمانی صحت پہ ہے۔ جسمانی صحت، جسم اچھا ہے تو ایمان بھی کام کرے گا اور عقل بھی پورا کام کرے گی، شعور بھی کام کرے گا، اور اچھے کیریکٹر پہ بھی چلے گا۔ بیمار آدمی چڑچڑا ہو جاتا ہے، بے صبرا ہو جاتا ہے، کیریکٹر خراب ہو جاتے ہیں، مجبوری ہے معاف کر دیں گے مگر کیریکٹر پہ اثر پڑتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو انسان کی اصل طاقت ہے، جوہر، اس کا تعلق صحت سے ہے۔ عقل اگر صحیح انداز میں، سوچنے کا ڈھنگ صحیح انداز میں ڈیولپ ہو رہا ہے اس کا، تو اخلاق کے اور دین کے تقاضے اس کو اگر ادا کرنا ہے تو ان دونوں کاموں کے لیے صحت کی ضرورت بنیادی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا المؤمن القوی افضل من المؤمن الضعیف وفی کلاہما خیر، کہ طاقتور مومن کمزور مومن سے افضل ہے۔ کمزور ڈھیلے ڈھالے ہونا کوئی اچھی چیز نہیں ہے، وہ دوسرے درجے کی چیز ہے۔ طاقتور ہونا افضل ہے فرمایا۔ البتہ ایمان ہے تو دونوں میں خیر ہے، کمزور ہے، تعلق مع اللہ ہے اس کا، اللہ سے ایمانی تعلق ہے تو بھی انشاءاللہ نفع دیتا رہے گا، مگر افضل نہیں ہو۔ افضل تو صحت مند مومن افضل ہے، طاقتور مومن افضل ہے۔ اور ہم کو جو مشکاۃ شریف کی حدیث ہے سکھایا گیا ہے کیسی لائف گزارنا ہے، فرمایا کہ ہر نفع دینے والی چیز کے حریص بنو، ترقی پسند رہو، اپنے کاروبار میں، اپنے گھر میں، ہر چیز میں جس چیز سے تم کو نفع ہوگا، تمہارا علم بڑھے گا، تمہاری عقل بڑھے گی، تمہاری کارکردگی بڑھے گی، تمہاری عزت بڑھے گی، تمہاری دولت بڑھے گی، ایسی چیز کے حریص رہو۔ ایسا نہیں کہ بس خاموش چلنے دو گاڑی، نہیں، ہر اچھی چیز کی طرف لپکنے والے بنو، آگے بڑھنے والے بنو جی، بیٹھ کے رہنے والے مت بنو۔ جو چیز بھی نافع ہے، نفع دینے والی کسی بھی لائن سے، آگے بڑھ کے لو، جو بڑھ کر خود اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے۔ زندگی ایسی ہے، آگے بڑھو، مواقع ہے زندگی میں، قدم قدم پہ مواقع ہیں۔ مومن لپکنے والا ہوتا ہے، آگے بڑھنے والا ہوتا ہے، ہمیشہ قدم اٹھانے والا ہوتا ہے، اور مشکلات آئیں تو اللہ کی مدد مانگو فرمایا۔ پہلے سے ہی مشکل سمجھ کے رکنا، ارے وہ کہاں ہو سکتا میرے سے، یہ کہاں ہو سکتا میرے سے، وہ کہاں ہو سکتا میرے سے، میری صحت ایسی ہے، میرے گھر کے حالات ایسے، میرے اتنے ٹینشن آئے، وہ تو ایسا مت سوچو۔ بولے کوئی نفع کی چیز آگے بڑھ کے لینے میں تم کو کچھ مشکل محسوس ہو رہی ہے تو اللہ ہے نا، اللہ کہیں سو گئے کیا، اللہ ہے، اللہ سے مدد لو۔ مشکلات سے مقابلہ کرنے کے لیے اللہ ہے تمہارے پاس، بے ہمت کیوں بن رہے ہو؟ ہر نفع والی چیز کی طرف بڑھو اور ہمت نہ ہارو۔ حضور نے فرمایا ہمت نہ ہارو۔ توفیق بانداز ہمت ہے ازل سے، اردو کا مشہور شعر کہ اللہ کس کو کتنی توفیق دیتے ہیں، جس کے اندر جتنی ہمت ہے اتنی توفیق دیتے ہیں، سمجھے؟ 5000 کمانے کی ہمت ہے تو 5000 کی توفیق دیتے ہیں، 5 کروڑ کی ہمت ہے تو 5 کروڑ کی توفیق دیتے ہیں، اپنے گھر ہی میں لٹ پٹ ہونے کی ہمت ہے تو اتنی ہی اس میں زندگی گزر جاتی ہے، اور پورے محلے کو، ملک کو نفع پہنچانا چاہتے ہیں تو ویسی پرسنالٹی اللہ بناتا ہے۔ تمہاری جیسی ہمت ہے ویسا اللہ حالات بنائیں گے، تمہارا کام ہمت کرنا ہے، راستے بنانا اللہ کا کام ہے۔ مشکاۃ شریف کے حدیث۔ اب صحت کی آج کل کیا ہے، سب سے زیادہ دنیا میں صحت کے بارے میں بے فکر کوئی ہے تو مسلمان ہے۔ کیوں ہے بھائی؟ اس لیے کہ جس کی زندگی میں کوئی اونچا مقصد ہوتا ہے اسی کو صحت کی فکر ہوتی ہے۔
آگے بڑھنے کا جذبہ ہے تو ہوتے ہیں۔ اب ہمارے پڑوسیوں کے اندر ملک کو سپر پاور بنائیں گے، ایسا ہے غیر مسلموں کے اندر، بڑا مقام حاصل کریں گے، دنیا کا گرو بنیں گے، یہ موڈ چل رہا ہے اس وقت ہندوستان میں، وشو گرو بننے کی مہم چل رہی ہے غیر مسلموں میں، پوری دنیا کے گرو بننے کی ایک فکر چل رہی ہے، اس وجہ سے ڈسپلن آ رہا ہے، محنت آ رہی ہے، ترقی ہو رہی ہے۔ تو مقصد ہے تو وہ لوگ صحت کی فکر کر رہے ہیں، پارکوں میں جا کے دیکھو وہی لوگ آگے رہیں گے، صحت کی پابندی میں وہ لوگ آگے رہیں گے، کیوں؟ ان کے سامنے ایک مقصد ہے۔ جن قوموں کے سامنے مقصد ہوتا ہے صحت کی ایکٹیویٹیز ان کے اندر اچھی ہوتی ہے، اور جن قوموں کے سامنے مقصد ہی نہیں، ہار چکے ہیں، پہلے ہی ہار چکے زندگی کو، مقابلہ ہونے سے پہلے ہار گئے، وہ بالکل صحت کی طرف فکر نہیں کرتے ہو۔ جبکہ مسلمان کا کیا ہے، سب سے زیادہ صحت مسلمان کو بنانا چاہیے، اس لیے کہ مسلمان سے ہی زندگی ہے دنیا کی۔ مسلمان ایکٹیو رہیں گے تو دنیا میں انصاف پھیلے گا، مسلمان فل ایکٹیو رہیں گے تو دنیا کے اندر خیر پھیلے گا۔ پوری دنیا کے ذمہ دار ہے مسلمان، بے خبر تو جوہر آئین ایام ہے، اس پوری دنیا کی جان تو ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ اب کوئی نبی آنے والے نہیں ہے، دنیا میں اگر کہیں ظلم ہو رہا ہے تو اس کے مٹانے کے ذمہ دار مسلمان ہیں، دنیا میں کہیں ناانصافی ہو رہی ہے تو اس کو دور کرنے کے ذمہ دار مسلمان ہیں، انسانیت اگر کہیں محروم ہو رہی ہے تو انسانیت کو بچانے کے ذمہ دار مسلمان ہیں۔ مسلمان اس انسانیت کا باپ ہے، خاندان کا ذمہ دار ہے، اللہ کا خلیفہ ہے، اتنا بڑا کام ہے، اور کام کا احساس نہیں ہونے سے صحت خراب کرتے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اسلام ایک ایسا دین ہے جو صحت کے بارے میں مکمل تعلیمات دیتا ہے، ہر پہلو سے تعلیم دیتا ہے اسلام۔ صحت کے بارے میں سب سے مین چیز بننے بگڑنے کا غذا پر ہے، غذا اصل ہے جہاں سے صحت بنتی ہے یا بگڑتی ہے۔ اس کے بارے میں اصول فرمایا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض، زمین سے جو چیزیں اللہ دے رہے ہیں تم کو وہ کھاؤ، استعمال کرو اس کا، کیسی؟ حلالا طیبا، جو چیز حلال ہو وہ کھاؤ، جو چیزیں پاکیزہ ہیں وہ کھاؤ۔ سورہ بقرہ میں، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، شیطان کے پیچھے مت چلو، وہ حرام میں ڈالے گا اور ناپاک چیزوں میں ڈالے گا، اس سے تمہاری صحت خراب ہوگی، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو حلال کھائیے، اور حلال کا مطلب ہے جس کی شریعت میں اجازت ہے اللہ کی طرف سے، جو چیز کی اجازت ہے وہ کھاؤ۔ اور دوسرا ہے طیبہ، پاکیزہ چیز کھاؤ، اسلام کا بنیادی اصول ہے، پاکیزہ چیز کھاؤ۔ پاکیزہ کس کو بولتے ہیں؟ پاکیزہ کا مطلب ہے جو بھی غذا آدمی کے بدن کو نقصان نہ دے، آدمی کے عقل کو نقصان نہ دے، آدمی کی سوچ نہ بگڑے اس سے، اور آدمی کے بدن کو نقصان نہ دے، وہ ہے حلال۔ اب شریعت میں جتنی بھی چیزوں کو حرام کیا گیا ہے، خنزیر ہے حرام ہے، خون کا استعمال حرام ہے، آپ جتنی بھی چیزیں حرام دیکھیں گے ان میں یہ دو چیزیں رہیں گی کہ وہ ایسی چیز ہوگی اس سے یا تو انسان کے جسم کو نقصان ہوگا اس لیے وہ حرام ہے، یا پھر آدمی کے عقل کو نقصان ہوتا ہے، شراب ہے عقل چلی جائے گی، نشے والی چیزیں ہیں عقل خراب ہو جائے گی، خنزیر کھائیں گے اخلاق خراب ہوں گے، درندے کو کھا رہے ہیں، شیر کو کھا رہے ہیں، چیل کو کھا رہے ہیں، درندوں کو کھائیں گے اخلاق خراب ہوں گے۔ کوئی ایسی پہلے کسی کے عذاب آ کر کوئی شکل بنی ویسی چیز کھائیں گے، اخلاق خراب ہوں گے، یا تو آپ کی سوچ خراب ہوگی یا تو آپ کا بدن ایسی چیزوں کو ہی حرام کیا گیا۔ تو طیب وہ ہے جس سے انسان کے جسم کو بھی نفع ہو اور اخلاق کو نقصان نہ پہنچے، وہ طیب ہے۔ اب ہر چیز میں یہ ہے، اگرچہ ہم کو سمجھ میں نہ آئے، باریکی شریعت کی باریکیاں ہر ایک کو سمجھ میں آنا ضروری نہیں ہے، وقت کے ساتھ کھلتی رہتی ہے۔ تو پہلا اصول ہے صحت کے بارے میں، غذا جو ہے وہ پاکیزہ ہونی چاہیے۔ اب پاکیزہ کو جو چیز بھی نقصان دینے والی ہے وہ پاکیزہ نہیں، کھانا سڑ گیا ہے حرام ہے کھانا،
پاکیزہ نہیں. اس میں کوئی ایسا عنصر مل گیا ہے جو نقصان دیتا ہے تو اتنا ہی وہ مکروہ ہو جائے گی. اب دنیا میں پریشانی ہو گئی کہ کھانے کی چیزیں بنانے والے جو ہیں تاجر، وہ اپنا نفع بڑھانے کے واسطے نقصان دہ چیزیں اس میں ملا رہے ہیں. کھانے کی چیزوں لوگوں کو عادت پڑ جائے، مزہ آئے چاہے صحت ہو نہ ہو. تو ایسی کتنی چیزیں ہیں. ہمارے تیل کا کیا حال ہے جو ہم کھا رہے ہیں؟ جتنے تیل ہم کھا رہے ہیں وہ کیا ہے؟ بیماری لانے کے ٹانک کے ہوں پورے. بیکری آئٹمس کیا ہے؟ پورے بیماری لانے کے ذریعے. معدے کی جتنی چیزیں، تو یہ نئے زمانے میں یہ سمجھنے کی چیز ہے. ہر وہ غذا جس میں ایسی ملاوٹ ہوئی ہے جس سے صحت کو نقصان ہو رہا ہے، تو ہم وہ معلوم کر کے اس سے بچنے کی کچھ پلاننگ کریں. اب ہم لوگوں کا حال ہے کہ مارکیٹ میں جو مل رہا ہے کھاتے چلے جا رہے ہیں. اس میں شریعت کا حکم کیا ہے ہم نہیں سمجھ رہے. جس طرح کسی چیز میں معلوم ہوا کہ اس میں فلاں حرام چیز ہے، وہ ناجائز ہے، ایسے ہی جس غذا میں نقصان دہ چیز ہے اس سے بچنے کی فکر کرنا چاہیے، معلومات ہونا چاہیے. اور ہماری ایسی سوسائٹیاں ہونا چاہیے، ایسے گروپس ہونا چاہیے، بولے کہ بھائی ہم اچھی غذا کا انتظام کر لیں گے، مارکیٹ میں خراب غذا مل رہی ہے. ایسا ایک کلچر مسلمانوں میں ہونا چاہیے کہ مارکیٹ میں ملاوٹ والی چیزیں مل رہی ہیں تو میں اکیلا تو نہیں بچ سکتا، چلو ہم 100 آدمی مل کے بغیر ملاوٹ کی چیز اس کو پکوائیں گے. یہ اسلامی ذہنیت ایسی ہونی چاہیے. تو شریعت کے احکام صرف نماز روزہ کے بارے میں نہیں ہے، زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں. دوسرا بنیادی اصول جو شریعت میں ہے، ہر معاملے میں اعتدال. ہمارے گاؤں میں ایک بزرگ تھے، ایک صاحب تھے، ہمیشہ ایک جملہ بولتے ہر کثرت باعث مضرت. ان کی زبان پہ رہتا تھا ہمیشہ، ہر کثرت باعث مضرت. کسی بھی چیز میں آپ کثرت کریں گے تو نقصان ہی ہوگا. اعتدال، بیلنس. اگر اسلام کا نام اگر کوئی رکھنا چاہے اسلام کا ایک کوئی نام دو صفات کے، تو نام پڑے گا اعتدال کا راستہ. زندگی کے ہر معاملے میں بیچ میں چلنے کا راستہ وہ ہے اعتدال. امتم وسطا فرمایا، تم درمیان میں چلنے والی امت ہے، نہ ادھر ڈھلکتے ہو نہ ادھر ڈھلکتے ہو. تو ہر چیز میں اعتدال اسلام میں. تو فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. اے آدم کے بچوں، ہر نماز کے وقت اچھے کپڑے پہنو، ذرا اچھی اپنی حیت بناؤ، زینت اختیار کرو. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ پیو. کھانے سے منع نہیں کر رہے، پینے سے منع. وَلَا تُسْرِفُوا، ضرورت سے زیادہ مت کھاؤ پیو، حد سے آگے مت بڑھو کھانے پینے میں. ان اللہ لا يحب المسرفین، حد سے بڑھنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتے. تو اصول بتایا گیا ہے کہ کسی بھی چیز میں اسراف نہیں. اب موجودہ زمانے میں کیا ہے، بعض چیزوں میں ایسی لذت پیدا کر دی جاتی ہے کہ آدمی لذت کی چکر میں زیادہ استعمال کر لیتا ہے، تو پھر نقصان ہوتا ہے. غذاؤں میں اس کا خیال رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم لذت نہیں دیکھیں گے، اصلاً ضرورت کی حد تک ہی استعمال کریں، نہ کم نہ زیادہ. پوری جو ہے بگاڑ جو صحت کا ہو رہا ہے وہ نمبر 2 پہ اعتدال کا خیال نہیں. پورے یورپ میں، نئی دنیا میں اس کا بڑا شعور ہے. ہر آدمی اپنا حساب کتاب لگا کے رکھتا ہے کہ میری باڈی کے حساب سے، میرے سائز کے حساب سے، آج کل میری باڈی کے حالات کے حساب سے کتنے کیلوریز مجھے چاہیے، کتنی غذائیت چاہیے، اس کے حساب سے کھانا رہتا ہے. ہمارے پاس یہ شعور نہیں ہے، بے حساب ہم لوگ کھاتے ہیں. جو ضرورت کی چیز نہیں ہے وہ کھاتے ہیں، جو ہمارے باڈی کو ضرورت نہیں. حضور نے فرمایا اپنے جسم کو وہ دو جو اس کی ضرورت ہے. اب ہم لوگ ضرورت کیا ہے، ضرورت کیا نہیں ہے وہ کچھ بھی نہیں معلوم. دال عبداللہ گڑ تھیلے میں مزہ آنا ہے اس کی رس سے بھی. تو اعتدال. کتنے صحت والے بول رہے کہ حضور کے زمانے میں پیٹ بھر کے کھانے کا تصور ہی نہیں تھا. سب سے پہلے مسلمانوں میں جو بدعت آئی ہے ہو رہے نئی چیز، سب سے پہلے وہ پیٹ بھر کے کھانا آئی ہے. پہلے حضور کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں اس کا تصور نہیں تھا. حضور نے فرمایا تھا کہ بھوک ختم ہونے سے پہلے روک دو، 1-2 نوالے پہلے ہی روک دو. پوری صحت کا راز تھا. تو اعتدال. تیسری چیز جو ہے
وہ صحت کے واسطے صفائی ہے، نظافت ہے۔ جہاں صفائی ہے وہاں صحت ہے، جہاں صحت اور جہاں صفائی کے بارے میں کوتاہی ہے وہاں بیماریاں ہیں۔ تو اسلام میں نظافت کا بڑا خیال ہے، تنظفوا فإن الاسلام نظیف، حضور نے فرمایا صاف ستھرے رہو، اس لیے کہ اسلام ایک صاف ستھرا دین ہے۔ اس وقت کئی جگہوں پہ مسلمان مختلف قوموں کے بیچ میں گندگی میں مشہور ہو گئے ہیں کہ مسلمان بولے تو لوگ صاف ستھرے نہیں رہتے۔ جتنی بھی قومیں ترقی کر رہے ہیں وہاں دیکھیے صفائی کا بہت اہتمام، صفائی کا غیر معمولی اہتمام۔ جہاں صفائی ہوتی ہے وہاں صحت ہوتی ہے، وہاں آدمی ایکٹیو ہوتا ہے۔ جہاں گندگی ہوتی ہے وہ شیطان ہوتا ہے، وہ بیماریاں پیدا کرتا ہے۔ جہاں بھی جسم میں جہاں گندگی ہے وہاں شیطان ہوتا ہے۔ شیطان کی رہنے کی جگہ ہی گندگی ہے۔ بیت الخلاء میں شیطان رہتا ہے، کیوں؟ وہاں گندگی رہتی ہے۔ گندگی کا دوسرا نام شیطان۔ اور جن لوگوں کو بھی شیطان سے دوستی کرنا ہوتا ہے، سادھو، جادو ٹونے کرنے والے، سادھو نہیں، جادو ٹونے کرنے والے، جو بھی شیطان سے دوستی کرنا چاہتے ہیں وہ گندگی کھاتے ہیں، گندا پہنتے ہیں، گندے میں رہتے ہیں۔ اور بیماری کے پیچھے شیطان ہوتا ہے، ہر بیماری کے پیچھے شیطانی طاقتیں ہوتی ہیں، شیطان کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو بہرحال پاک صاف رہنا بہت بڑا اصول ہے۔ حضور نے فرمایا الطہور شطر الایمان، کتنی بڑی اہمیت دی، فرمایا آدھا ایمان ہے پاک صاف رہنا۔ یعنی پورا ایمان کیا ہے؟ اندر بھی صاف ہو، باہر بھی صاف ہو، باطل عقیدے نہیں ہے، باطل سوچ نہیں ہے، وہ اندر کی صفائی، وہ آدھا ایمان ہے۔ اور جسم صاف ہے، کپڑے صاف ہے، گھر صاف ہے، یہ آدھا ایمان ہے۔ اور پورا ایمان گھومتا ہے صفائی کے اطراف، اندر اور باہر صفائی، الطہور شطر الایمان۔ اور پاکی کا اتنا پھیلا ہوا تصور، پاکی کے بارے میں اتنا ذہن کو وسیع کر دیا ہے اللہ کے دین نے کہ پچھلی قوموں میں، پچھلے مذاہب میں پاکی کا وہ مطلب تھا ہی نہیں لوگوں کے ذہن میں، اتنا وسیع، ہر چیز میں یہ پاکی ہے، ناپاکی ہے، یہ پاکی ہے، ناپاکی ہے، بہت پھیلا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب طہارت کا لفظ کسی قوم میں نہیں ملے گا آپ کو، صفائی الگ ہے، طہارت الگ ہے۔ طہارت کسی قوم میں نہیں، طہارت اسلام میں ہے۔ تو صفائی سے آگے کی چیز ہے طہارت۔ تو پہلی جو ہے فکر کی ہے، کفر ہے، شرک ہے، اس کو بھی ناپاکی کہتے ہیں۔ پھر اخلاق ہے، اس میں بھی پاک ناپاک ہے۔ آدمی بدزنی کر رہا ہے، ناپاکی ہے۔ حسد کر رہا ہے، ناپاکی ہے۔ دوسروں کے بارے میں برے ارادے ہیں، ناپاکی ہے۔ اس کو بھی رجس کہا گیا، اس کو ہی ناپاکی کہا گیا۔ وہاں سے اخلاق سے، سوچ سے شروع ہوتی ہے یہ پاکی اسلام کی۔ تو پھر جسم بھی پاک رکھنا ہے اسلام میں، لباس بھی پاک رکھنا ہے اسلام میں، جگہ بھی پاک، مکان بھی پاک رکھنا ہے، اور مکان کے اطراف کے حصوں کو بھی پاک رکھنا ہے۔ ایک جگہ طبرانی کی روایت ہے، حضور نے فرمایا تم اپنے ان جسموں کو پاک رکھو، اللہ تم کو پاک کر دیں گے۔ روح کو پاک رکھے، جسم کو پاک کرنے کا کام تم رکھو، پھر اللہ تم کو پاک کر دیں گے فرمایا۔ اور ہم کو ہر بیت الخلاء کے وقت یہ پاکی سے نفرت سکھائی جا رہی ہے۔ جب بھی ہم استنجا کے لیے جاتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ مجھے بچائیے، پناہ میں رکھیے ناپاک چیزوں سے، شیطان سے بھی بتائیے، شیطان جن جنیوں سے بچائیے، اور ہر ناپاکی سے بچائیے۔ اور ترمذی شریف میں ہے، حضور نے فرمایا کہ دیکھو گھر تو سبھی صاف رکھتے ہیں، گھر کے آگے کا جو حصہ ہے اس کو بھی صاف رکھو، اپنی رہائش گاہ کے آگے کے جو حصے ہیں، میدان ہیں، ان کو بھی صاف رکھو۔ تم یہ یہودیوں کی طرح مت ہو جاؤ جو اپنے صحنوں کو صاف نہیں کرتے۔ تو یہ یہودیوں کی اس زمانے میں پہچان تھی کہ وہ لوگ گھر کے باہر صاف نہیں رکھتے۔ اب ہم لوگوں کی پہچان یہ ہو گئی ہے کہ گھر کے باہر صاف نہیں۔ اب شہر میں تو پتہ نہیں چلتا، اب اضلاع میں چلے جائیے، ٹاؤن لیول پہ چلے جائیے، غیر مسلم محلوں میں رات کے 4 بجے پوری عورتیں اڑ جاتی۔ ہمارا وطن ہے، کوروٹلا ہے، جہاں بھی جائیے آپ، پورا وہ لوگ اندر پورا گھر صاف کر کے دور تک سڑک، گھر کے سامنے سے سب صاف کرتے ہیں۔ فجر سے پہلے پوری صفائی ہوتی، پانی چھنکنا، مارنا، پورا صاف کر دیتے۔ غیر مسلموں کے محلے میں پوری گلی دھوئی بھی رہتی ہے صبح صبح،
اور ہماری گلی پوری بھری ہوئی رہتی ہے غلاظتوں سے. تو یہ علامت پہلی تھی غیر مسلموں کی، گلیاں ناپاک رہنا، سڑکیں ناپاک رہنا. حضور نے فرمایا ویسے مت رہو، تمہارا پورا محلہ صاف رہنا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنتے ہی پہلا آرڈر جو بھیجے ہیں پورے شہروں میں، سڑکوں کو صاف رکھو، آرڈر بھیجے پورے آفیسرز کو. کہیں سڑکوں پہ گندگی نہیں رہنا، سڑکیں صحیح رہنا. اسلام کو ہم کیا سمجھے ہوئے؟ کیونکہ گھروں کے اطراف کے حصے، محلے کے کھلے ہوئے حصے، گھر کے اندر تو سب صاف رکھتے ہی ہیں، لیکن عام حصے جو محلے کے ہیں وہ اگر صاف رہیں گی تو بیماریاں نہیں پھیلیں گی. اور پھر جسم کی صفائی میں بھی اسلام میں غیر اسلام میں کتنا فرق ہے. ہمارے پاس بہت باریک چیزوں کا اہتمام ہے. ہمارے پاس کیا ہے؟ دانت صاف کرنا. حضور تو اتنا مسواک کرتے تھے کہ روایت میں آتا ہے ان کو لگتا تھا کہ کہیں ہونٹ چھل تو نہیں جائیں گے، جب دیکھو مسواک کرتے رہتے، بہت مسواک کرتے تھے. حضور نے فرمایا اگر میری امت پہ ذرا تکلیف ہونے کا ڈر نہیں ہوتا تو میں فرض کر دیتا تھا مسواک 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 صاف رکھو. پورے پیٹ کی بیماریوں کا تعلق منہ سے ہے، تو ہمارے پاس قدم قدم پہ مسواک ہے. پھر ہمارے پاس دن میں کئی مرتبہ وضو ہے، ہر وقت باوضو رہنے کی تعلیم ہے. نماز کے وقت باوضو، جب بھی وضو کریں گے تو پورے منہ کی صفائی کلی لازم ہے، واجب ہے. ناک کی صفائی لازم، اس کے بعد وضو نہیں ہوتا. تو دن میں کتنی مرتبہ آدمی ناک کی منہ کی صفائی کرتا ہے؟ کوئی دوسری قوم میں ہے؟ اور پھر وضو کر رہے ہیں، چہرہ دھونا ضروری ہے تو اس کے اندر آنکھ کی صفائی بھی ہے، پھر کان کی صفائی بھی ہے، کان کا مسا بھی ہے. جتنے سرا یہ تصور ہے دوسری قوموں میں، مذہبی اعتبار سے لازم کر دیا گیا کہ صفائی، نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے، نماز پڑھنا ہے تو یہ سب صاف کرنا ہی کرنا ہے. پھر اس کے علاوہ دوسری قوم والے گھر تو بہت اچھا رکھتے ہیں، کپڑے تو بہت اچھے پہنتے ہیں، مگر پیشاب پڑھ کے ایسے ہی اٹھ جاتے ہیں. ہمارے پاس نہیں، پیشاب کے بعد کی جو ناپاکی ہے اس کو خاص طور پہ فرمایا کہ قبر کا عذاب پیشاب کی چھینٹوں سے ہوتا ہے. بولے پیشاب کے موقع کی پاکی کا بڑا خیال رکھو، اس لیے کہ دوسرا خیال تو ہر قوم رکھتی ہے، لیکن پیشاب بھی کرو تو ایسا مت کرو کہ تمہارے پر چھینٹیں پڑے، باریک تم کو نظر نہ آئے. اور پیشاب کی جگہ کو بھی صاف رکھو. تو جہاں جہاں سے تو اور پھر ہمارے پاس جو ہے بال کاٹنا بھی سنن ابراہیم میں ہے، ناخن کاٹنا بھی سنتوں کے اندر ہے. اب ہمارے پاس کیا ہے کہ اگر پورے حصے میں پانی نہیں پہنچے گا تو وضو نہیں ہوگا. اگر لوگ بڑے بڑے ناخن رکھیں گے تو وضو کیسے ہوگا؟ اس میں میل جم جائے گا. اس حساب سے ہمارے پاس ناخن کا کاٹنا بھی لازم ہو گیا. ناخن کے نیچے کتنی بیماریاں ہوتی ہیں. اور جسم کے جو مخفی حصے ہیں، چھپے ہوئے لباس کے اندر کے جو حصے ہیں، بغل کے نیچے کے بال ہیں، ناف کے نیچے کے بال ہیں، اس کے بارے میں سخت ہدایت ہے کہ اتنا وقت ہو گیا اور تم نے بال صاف نہیں کیے تو تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی. وہ کس قوم کے اندر ہے کہ اندر کے جو بال ہیں ان کو بھی پاک صاف کرو. تو کپڑے ہیں، کپڑے کے بارے میں بغیر جب تک کپڑے پاک نہیں ہیں نماز نہیں ہو سکتی. تو اتنا تفصیل سے طہارت کا جو تصور ہے تعلیم ہے دنیا کی کسی قوم میں نہیں، ہر چیز میں طہارت. پھر اس کے ساتھ جو ہے عبادات کا ایسا سسٹم ہے جو صحت کو بنانے میں بہت مفید ہے. بہرحال ضرورت اس بات کی ہے، آئندہ بھی بات کریں گے تو جلدی ختم ہو گیا وقت. تو آج ایک کام کریں گے دوستو، آپ سب لوگ ارادہ کرو، ابھی نماز میں دعا کر لو اس کی، اپنی صحت کے واسطے کچھ تو بھی قدم آج اٹھانا. سب لوگ ہر ایک آدمی اپنے حالات کا جائزہ لو. جو لوگ ایسی بیماری چل رہی مہینے سے 2 مہینے سے چیک اپ نہیں کروا لیے، وہ لوگ چیک اپ کروا لینا، کروا کے بھائی فلاں جو تکلیف مجھے ہو رہی ہے آج سے اس کا علاج ہونا. کسی کو 2 تکلیفیں ہیں، کسی کو 3 تکلیف، ایسے ڈھگلتے چل رہے ہیں، ویسا نہیں. یہ اللہ کی امانت ہے جسم. چیک اپ کروائیں گے اور بیماری کا علاج کریں گے، یہ طے کرنا چاہیے. دوسرے معلوم ہے بیماری کیا ہے، علاج صحیح نہیں ہو رہا، دوائی صحیح نہیں ہے تو پہلے دوائی صحیح ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ صحت کے لیے کچھ نہ کچھ آج ارادہ کیجیے.
کھانے میں کچھ کمی بیشی ہو رہی ہے تو نہیں میں فلاں چیز اب تک لاپرواہی کر رہا ہوں پرہیز میں، نہیں آج سے کروں گا. اور صحت بنانے کے لیے کچھ وقت نکالنے کا ارادہ کیجیے. عمر کے حساب سے کسی کے لیے چہل قدمی کافی ہے، کسی کے لیے دوڑنا ضروری ہے، کسی کے لیے ورزش ضروری ہے عمر کے حساب سے، اور کسی کے لیے تو اچھا باضابطہ کراٹے سیکھنا ضروری ہے. جو باضابطہ فنون ہے، نوجوان ہیں، وہ میں چہل قدمی کر کے رہتا ہوں میں تو اس کو ختم نہیں، کافی نہیں ہے، نہیں مانیں گے اللہ تعالیٰ. ملک کے اوپر کیسے حالات آ رہے ہیں، اگر نوجوان جو ہے اچھی تیاری نہیں کریں گے کہ اگر مسلمان محلے پہ آفت آئی تو ہم بچائیں گے، اگر نوجوان تیاری نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ تو ان کو مارشل آرٹ سیکھنا چاہیے. جتنے بھی نوجوان لوگ ہیں 40 سال کے نیچے کے لوگ ہیں، ان کو دنیا کا ہر جو ہے قانون بتاتا ہے کہ بھائی اپنا دفاع سیکھو. الحمدللہ ایسے ایسے فن ہیں دنیا کے اندر، بغیر ہتھیار کے بہت سارے کام کر سکتا ہے آدمی. ایسے ایسے فنون ہیں دنیا کے اندر، اور شہر کے اندر جگہ جگہ سکھانے والے موجود ہیں. تو نوجوان حضرات اپنی صحت کے طاقت کے اعتبار سے، نوجوانی کے حساب سے اتنی مضبوط صحت بنانے کا آج کے دن ارادہ کیجئے، پلان بنائیے. کل سے جانا ہے، شروع کرنا ہے. ادھیڑ ہے آپ، بوڑھے ہیں آپ، جس لیول پہ آپ ہیں، آج ارادہ کیجئے کہ میں فلاں کمزوری اب تک جو چل رہی ہے وہ چھوڑوں گا، اور صحت کو بنانے کے لیے فلاں نیا کام میں کل سے شروع کروں گا. تو کر رہے ہیں، کچھ سوچ لیجئے، بھی کر رہے ہیں نا. ہر آدمی صحت کے لیے کچھ نہ کچھ آج سوچنا ہے اور دعا کر کے جانا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے. اور ایک بات جو توجہ دلانے کی ہے کہ ماشاءاللہ ہم تو بیٹھ کے ہر جمعہ اچھی اچھی باتیں یہاں سنتے رہتے ہیں. اندر اندر کیا ہماری سوچ میں تبدیلی ہو رہی ہے وہ ہم کو پتہ نہیں چلتا، مگر ایک اندر نیا انسان بنتا رہتا ہے. مگر ہماری خواتین کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے. مردوں کے لیے تو بہت سارے اجتماعات ہوتے رہتے ہیں، مگر خواتین کے لیے اکثر کوئی محفلیں ہی نہیں ہوتی. اس وجہ سے اس مسجد میں ارادہ ہے کہ خواتین کے لیے بڑے پیمانے پر واعظ و نصیحت کا انتظام کیا جائے. بالکل حالات کے اعتبار سے ان کو بھی حالات کیا ہے سمجھ میں آنا چاہیے. وہ بالکل کنویں کے اندر مینڈک کی طرح بیٹھے ہوئے، سکون میں سجنے سنورنے میں ہی ہیں وہ لوگ. ابھی ہندوستان کے حالات کیا ہے، عورتوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں، کیسا ان کو ہمت اور حوصلے پلاننگ کے ساتھ جینا ہے، کچھ پتہ ہی نہیں ہے عورتوں کو. کیسا اپنی نسل کو تیار کرنا ہے ان کو پتہ ہی نہیں. ابھی وہ نظام سلطنت میں زندگی گزار رہے لوگ، سمجھ رہے کہ ہم لوگ ابھی نظام حکومت میں ایسا سمجھ رہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری خواتین کو باشعور بنایا جائے، ان کو بھی موقع کے حساب سے. تو انشاءاللہ اس مسجد کے اندر عورتوں کے اجتماعات کا بھی انتظام کیا جائے گا. حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب نے، مولانا عبید الرحمن صاحب نے، سب نے کہا ہے کہ شروع کیجئے. تو ہمارے مسلک حنفی میں نماز کے لیے تو جو عورتیں آتی ہیں اس کو زیادہ پسند نہیں کیا، روکا تو نہیں گیا ہے، مگر یہ کہ واعظ نصیحت کے بارے میں پورے علماء کا انشراح ہے کہ نہیں، واعظ نصیحت کے لیے تو آ سکتے ہیں. حضور کے پاس بھی آتی تھی عورتیں. تو انشاءاللہ، اور اس کا جو کنارے کا حصہ ہے یہ اصل میں مدرسے کا حصہ ہے، مسجد میں کا حصہ ہے نہیں، ویسے ہی اس کو بھی ڈیولپ انشاءاللہ کیا جائے گا. بہرحال اچھے پیمانے پر یہاں کم سے کم شروع میں 15 دن میں ایک مرتبہ خواتین کا اجتماع. میرا جو وطن ہے کوروٹلا، وہاں میں گئے، ہم لوگوں کو ماشاءاللہ ایسا ماحول بنا ہوا ہے، تقریباً ہر مسجد میں خواتین کے لیے انتظام ہے. اور جب ہمارا پروگرام ہوتا ہے تو 2,000 عورتیں ہوتی ہیں. ابھی میں رمضان میں گیا تھا، 2,000 عورتیں جب بھی ہوتا ہے. ایک ماحول بنا ہوا ہے، اور پورے شہر میں ایک فضا بن جاتی ہے نیکی کی اس سے رمضان میں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب مل کے محنت کریں، سب اپنے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے گھر کی عورتوں کو ابھی سے بات چلانا شروع کیجئے کہ انشاءاللہ مسجد آمینہ میں خواتین کے لیے نظام شروع ہونے والا ہے. آپ اپنے رشتہ داروں میں بات بتائیے. اور بالکل ایسی گہری باتیں رہیں گی، اور بالکل وقت کے حساب سے کہ عورتوں کو بہت فائدہ ہوگا گھروں میں. تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بات کو ابھی سے پھیلانا شروع کر دیں، اور کچھ مشورے کر کے آپ تک پروگرام جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو ایک مضبوط مومن بنائے، پرجوش مومن بنائے، آگے بڑھنے والا مومن بنائے. اللہ ہم سے اپنے خاندانوں میں، اپنی زندگی میں کچھ کام لے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.